السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج میرے مہمان ہیں ایک نواب صاحب. میں نے پوچھا آپ کہاں کے نواب ہیں تو کہیں گے علاقے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ میں نواب ہوں تو میں نواب ہوں. کچھ پریشان ہیں, کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتے ہیں, تو آئیے وہ کیا بات ہے ہم سب سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسا مزاج ہے؟ میں ٹھیک ہوں. بہت یقین جانیے آپ کی تحریروں میں جو نشتر ہوتا ہے بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیکھیے پروگرام کا وقت کم ہے تو لہذا میری باتیں رہنے دیں. سردار عبدالرب نشتر یاد آتے ہیں. کیا آپ کا انداز ہے ماشاءاللہ. جی چاہتا ہے ہاتھ چوم لوں آپ کا, اگر آپ اجازت دیں. اجازت دیکھیے, بہت شکریہ. شکریہ. ماشاءاللہ. نہیں مگر یہ پروگرام مجھ پہ نہیں ہے, آپ میرے مہمان ہیں. نہیں میں سمجھ رہا ہوں, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ پروگرام مجھ پہ ہی ہے. فرمائیے کیا پریشان ہیں بس آپ؟ عرض کر رہا ہوں, دیکھو بھائی میری جان, اللہ آپ کا نگہبان. اصل میں والد صاحب جو تھے وہ پہلے اوہام میں گرفتار تھے. ہم وہ سچ مچ میں گرفتار ہو گئے ہیں. للہ کسی طرح سے ان کی رہائی کا بندوبست کیجئے, انہیں جیل سے نکلوائیے. بس ایف آئی آر کٹنا باقی تھی, یقین کیجئے وہ بھی کٹ گئی. ابو یعنی آپ کے والد؟ مطلب دیکھیے, کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے بھی. اچھا جی. آپ اپنے والد کو ابو کہتے؟ تبو کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ تبو. اچھا تبو. جی. پیار سے ابا کو ہم تبو کہتے تھے. اماں نے منع کیا. اماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ غیر ملکی اداکارہ کا نام ہے, تبو نہ کہا کرو. نواب صاحب آپ کے والد نے کیا کیا؟ اصل میں وہ بے شمار خواتین کی زد میں آئے, اور اس عمر میں قانون کی زد میں آ گئے. اب ایمانداری کی اگر آپ پوچھتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا کہ ابا اندر ہیں اور اولاد باہر ہے. کچھ کیجئے. جرم کیا ہے؟ جرم الفت. میں سمجھا نہیں. ابا کی کرتوتوں کو سمجھنے کے لیے ایک جگرا چاہیے, شیر کا کلیجہ چاہیے. مگر جب تک مجھے آپ جرم نہیں بتائیں گے میں کیا کر سکتا ہوں؟ معاف کیجئے, ایسا نہ ہو کہ میں گستاخی کی حد میں قدم رکھ دوں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسے قابل شخص ایک اولاد سے اس کے باپ کے گناہوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اس کے جرم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. توبہ 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 توبہ. مگر ابھی آپ نے مجھ سے خود کہا کہ آپ کے ابا گرفتار ہیں. جی بالکل میں نے کہا. اب دیکھیے کہ میں اپنی بات پر چندہ قائم ہوں. والد صاحب سلاخوں کے پیچھے ہیں. کیوں ہیں؟ اب دیکھیے اس طرح کے کرتوتوں میں وہ پہلے بھی ملوث تھے, لیکن اللہ معاف کرے اس دفعہ معاملہ بہت گمبھیر ہے. ایک تگڑی سفارش چاہیے. بس کسی کو ایک کال کر دیں اور ابا کو کسی طرح سے جیل سے رہائی دلوا دیں. نواب صاحب جی جرم تو بتائیں. بھائی دیکھیے, جرم کی تفصیل میں جا کر آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ بس کسی طرح سوچیں, ایک فون کریں کسی کو اور نکلوا دیں. اب کسی وکیل سے بات کریں. وکیل سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اب وکیل سے بات کرنے کے لیے چاہیے پیسہ, وہ ہمارے پاس ہے نہیں. جائیداد ہم بھارت چھوڑ آئے تھے. جب تک مجھے آپ اپنے ابا کا قصور, جرم, ان کی حرکتیں نہیں بتائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا. اب دیکھیے, اصل میں آپ نے مرگ ناگہانی تو سنا ہوگا. جی ٹھیک ہے. جی. لیکن اس دفعہ والد صاحب ناگہانی پکڑے گئے.
اب اس بات سے آپ خود سمجھ لیں. میں نہیں سمجھا. خیر اب اتنے بھی شریف نہیں ہیں آپ کہ آپ نہ سمجھیں. تو آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے اپنے ابو کا جرم؟ کیسے ذکر کریں؟ یعنی والد کے بارے میں ایک اولاد گفتگو کرے بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر کوئی اور بات کریں. نہیں، کوئی اور بات کریں. بات تو ابا کی ہی ہوگی، اس لیے کہ میں یہاں پر آیا ہی ان کو رہائی دلوانے کے لیے ہوں. مگر مجھے آپ کے ابو کا جرم نہیں معلوم. آہستہ آہستہ غصہ نکلیے، کیونکہ تھوکنا جو ہے وہ منع ہے. منٹو کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں، سعادت حسن منٹو. سعادت حسن منٹو. جس طرح کی اس کی تحریر تھی، ابا کے کرتوت بھی بالکل ویسے ہی تھے. اب جب اس طرح کی تحریر لکھنے والا جیل میں جا سکتا ہے تو پھر معاف کیجیے گا، والد صاحب کو تو سزائے موت ہی ہوگی. مجھے کہتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے. کہیے. برا بھی لگ رہا ہے. نہیں کہیے. اچھا نہیں لگ رہا ہے. کہیے للہ کہیے. کیا آپ کے والد بدماش ہیں؟ یقین جانیے، اگر والد صاحب قفس میں نہ ہوتے اور باہر ہوتے تو آپ کے اس سوال کا جواب میں ایک تھپڑ سے دیتا. خیر، جب سچائی ابھر کر سامنے آ گئی ہے تو 100% والد صاحب بدماش ہیں. بلکہ اگر آپ لفظ مہا اس سے پہلے لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں. مہا بدماش. عمر کیا ہے والد صاحب کی؟ قبر میں پیر ہے اور مر رہے ہیں، وہ پھر بھی کر رہے ہیں بدماشی. اس کا مطلب ہے کافی عمر ہے. کافی عمر ہے آپ کے والد کی. مطلب کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا ابا ننھا تو ہو نہیں سکتا بھائی. سرف قد ہے ان کا، چوڑی دار پاجامہ، بو والے جوتے، دوپلی ٹوپی، کالی شیروانی، اور اس سے کالے کرتوت. کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. بس خدا کا شکر ہے کہ یہ بات اخباروں میں نہیں آئی. نواب صاحب کے والد کی بدماشی جاری ہے. ملتے ہیں اشتہاروں بعد. نواب صاحب جی، آپ کی داستان میں دکھ ہے. جی، والد کا رتبہ، مطلب ایک سایہ. جی، آپ کی اپنی عمر بھی کافی ہے. صحیح فرمایا. تو ظاہر ہے والد کی عمر بھی بالکل مناسب. صحیح فرمایا آپ نے. اور پتہ نہیں، چلیں بات چیت آگے بڑھاتے ہیں. اشتہاروں سے پہلے ہم آپ کے والد کی بدماشی پر بات کر رہے تھے. آپ تو اشتہاروں سے پہلے بات کر رہے تھے. ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کر رہے ہیں. مطلب جب آپ جوان تھے ان کی حرکتیں یہی تھیں. جی. اس طرح کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، جس طرح ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہر بزرگ کی بدماشی کے پیچھے ایک حکیم کا ہاتھ ہوتا ہے. ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کے ایک دوست ہیں حکیم. ہیں شریف آدمی، نیک آدمی ہیں، لیکن وہ اپنی بدماشی دوسروں سے کرواتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ کس نے؟ آپ کے ابو نے. بھائی دیکھیے، اب ان کا کیا ان کے ساتھ، ان کا ذوق ان کے ساتھ. بس میں یہ چاہتا ہوں للہ کسی طرح سے ان کو جیل سے برآمد کروا لیجیے، یعنی نکلوا دیجیے. تو کیا آپ کے ابو حدود آرڈیننس میں گرفتار ہوئے ہیں؟ جی نہیں، ابو جو ہیں وہ حدود آرڈیننس میں گرفتار ہوئے. حدود آرڈیننس کیا ہے؟ مجھے اندازہ تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے.
اصل میں انہوں نے ایک خاتون کا غصے میں گلا دبا دیا، اس کے غدود نکل پڑے تھے، بس اس میں وہ گرفتار ہوئے۔ تو کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ اصل میں وہ خاتون نے کہیں ابا سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری شکایت اپنے شوہر سے کر دوں گی۔ ابا کو غصہ آ گیا، ابا نے گلا دبا دیا۔ تو کیا خاتون کو جانتے تھے؟ بھائی اگر جانتے تو خاتون یہ کیوں کہتی کہ میں شوہر سے شکایت کر دوں گی؟ تو پھر اس خاتون سے ملے کہاں تھے؟ اصل میں اس خاتون کو ابا حضور اردو پڑھانے جاتے تھے، صرف 3 دن پڑھایا اور چوتھے دن یہ حادثہ ہو گیا۔ تو آپ کے ابو استاد ہیں؟ جی ہاں۔ اب اگر بات کھل گئی ہے، ذکر چل پڑا ہے، تو یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ ابا بدماشوں کے بھی استاد ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ ایک خاتون کو یہ فارسی پڑھانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، فارسی پڑھانے جاتے تھے۔ ایک روز وہ خاتون کا شوہر ابا کو یعنی بازار سے مارتا ہوا سیڑھیوں تک لا کے چھوڑ گیا۔ آپ لوگوں کے سامنے؟ جی ہاں۔ تو وہاں انہوں نے کیا کیا؟ اب اصل میں ہوا یہ، جو قصہ ہمیں پتہ چلا وہ یہ کہ جب وہ خاتون کو پڑھانے جاتے تھے، ایک دن جب پڑھانے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا انتظار کیجیے۔ ابا کہنے لگے نہیں مجھے بہت جلدی ہے۔ خاتون کہنے لگی بس میں ابھی سر دھو کر آئی۔ تو کہنے لگے والد صاحب کہ میں دھلا دیتا ہوں۔ بس اس نے کہا اچھا ذرا توقف کیجئے، بٹھایا والد صاحب کو، دوسرے کمرے میں گئی، جا کے شوہر کو ٹیلی فون کیا۔ 15 منٹ بعد شوہر صاحب تشریف لائے اور جانوروں کی طرح سے، اللہ معاف کرے، والد صاحب کو کوٹتے ہوئے گھر کی یعنی دہلیز پر چھوڑ کے چلے گئے۔ کس قسم کے انسان ہیں آپ کے والد صاحب؟ اب دیکھیے وہ کس قسم کے انسان ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ وہ جانے، ان کا ذوق جانے، بس آپ کسی طرح سے انہیں چھڑوا دیجیے۔ جیل میں آپ کی ملاقات والد صاحب سے ہوئی؟ اللہ معاف کرے، جیل میں بھی وہ اپنی بدماشی سے باز نہیں آئے۔ توبہ توبہ توبہ، بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ ایک روز جیلر ان کے پاس آیا، کہنے لگا آپ استاد ہیں، پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ جیلر کہنے لگا بھائی میری بیوی کو ذرا اردو پڑھا دیا کیجیے۔ اب کیا ہے صاحب کہ جیلر کی بیوی کو انہوں نے اردو پڑھانا شروع کر دی۔ ایک دن جیلر کی بیوی جیلر کے پاس آئی اور کہنے لگی سنیے یہ جو مجھے پڑھاتے ہیں یہ درمیان میں مجھے عجیب عجیب قسم کے اشعار سناتے ہیں۔ اچھا کس قسم کے اشعار؟ اب یہ ظاہر ہے کوئی ہودہ تو ہو نہیں سکتے، کوئی بےہودہ ہی اشعار ہوں گے۔ تو جیلر صاحب نے ایک ٹیپ ریکارڈر نکال کے اپنی بیگم کو دیا، کہنے لگے سنو جب وہ یہ اشعار پڑھائیں اسے ریکارڈ کر لینا۔ اب بیگم نے کیا کیا کہ والد صاحب نے کہیں پڑھ دیے ہوں گے اشعار، ٹیپ کر لیا، وہ جیلر صاحب کو سنا دیا۔ علمان الحفیظ علمان الحفیظ، سنا ہے کہ والد صاحب کی چیخیں جیل میں تمام قیدی سن رہے تھے، بہت کٹے۔ جب تک آپ محترم مہمان کے والد صاحب کی چیخیں سنیں، ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ جی نواب صاحب وقفہ ختم ہو گیا۔ جی جو کچھ آپ نے اپنے والد صاحب کے لیے فرمایا ہے اس کو سن کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ انہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ بھائی دیکھیے جو آپ کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بس للہ ان کو کسی طرح سے رہائی دلوا دیجیے۔ پڑھے لکھے ہیں؟ ارے لعنت ہے ایسی تعلیم پر، ایم اے کی 1 ڈگری، کورٹ کی 300 ڈگریاں۔ تو پھر یوں کریں کہ ان کو تھوڑے دن جیل میں رہنے دیں، کیا پتہ وہ معزز شہری بن کے نکلے۔ ارے صاحب ہر دفعہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اب جب وہ نکلیں گے تو معزز شہری ہو جائیں گے، لیکن باہر نکلتے ہی کسی نہ کسی معزز شہری کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت کر گزرتے ہیں۔ آپ کے ابا کی داستان بہت دکھ بھری ہے۔ اب آپ خود بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے ابا کے لیے؟ میں آپ کے ابا کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟
پاکستان ایک آزاد مملکت ہے جی ہے یا نہیں؟ جی جی ہر شخص یہاں پر آزاد ہے یا نہیں ہے. تو پھر میرے ابا کیوں اندر ہیں؟ جو حرکتیں آپ کے ابا سے سرزد ہوئی ہیں ان حرکتوں کو سن کر ایک بات تو کہنا پڑتی ہے، وہ سزا کے مستحق ہے. ایک استاد بڑا معتبر پیشہ ہے. ارے نہیں کہاں نکل گئے آپ بھائی؟ ارے وہ استاد ہرگز نہیں ہے، استغفر اللہ، توبہ، استاد نہیں ہے. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ استاد ہیں. تھوڑا بہت اردو آتی ہے، تھوڑی سی فارسی آتی ہے، بس اپنے آپ کو کہتے ہیں میں استاد ہوں. ابھی پچھلے دنوں کا ذکر ہے کہ میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے اور ساس بیٹھی ہوئی تھی. میری ساس سے کہنے لگے میں آپ کو عربی پڑھاؤں گا. اب پوچھئے سسر نے کیا کیا میرے؟ کیا کہا؟ اپنی بیگم کو سکھر بھیج دیا کہ اس سے کچھ پڑھنے سے بہتر ہے تم سکھر میں رہو. اس کا مطلب ہے سارا خاندان ان کی حرکتوں سے واقف ہے. ارے صاحب بس کیا عرض کروں. تھوڑے دن پہلے کراچی کے ایک 5 سٹار ہوٹل کا قصہ ہے. بو والا جوتا پہنے ہوئے ابا، آڑا پاجامہ، کالی شیروانی، کالی دوپلی والی ٹوپی، ایسے ہی ہولیا، کھڑے ہوئے سوئمنگ پول پہ نظارہ کر رہے تھے. اب وہاں پر ایک لڑکی نہا رہی تھی، ٹھیک ہے. اب اس نے اس طرح کوئی اشارہ کیا. ابا کو نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کا منگیتر ابا کے پیچھے کھڑا ہے. اشارہ اس نے اپنے منگیتر کو کیا. ابا سمجھے کہ مجھے اشارہ کیا. ابا سوئمنگ پول میں کود گئے، پاجامہ کرتے سب سمیت کود گئے. ان کے اوپر کودا اس لڑکی کا منگیتر. آدھا پانی پول کا چھپاکے سے باہر. اللہ معاف کرے 22 دن جیل میں رہے. کیوں کرتے ہیں ایسی حرکتیں؟ پتہ نہیں. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اب پاگل ہیں، مینٹل ہیں. پاگل مجھے لگتا ہے کہ پاگل. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. اب دیکھیے کراچی سے لاہور جا رہے تھے بذریعہ طیارہ. اب برابر میں ان کے بیٹھی ہوئی تھی ایک کوئی فلم کی معروف اداکارہ. انہوں نے کیا کیا، اس کا بکل لے کے بیلٹ کا، سیٹ بیلٹ کا، اپنے بکل میں کڑک کر کے ڈال لیا. اب ظاہر ہے اس کی پوزیشن یوں ہو گئی. جب وہ ہٹنے کی اس نے کوشش کی، نہیں ہٹ پائی، تو اس نے بیلٹ دیکھا اور پھر جو چپل نکال کے شروع ہوئی ہیں. کپتان کو شکایت کی. بھائی خدا جھوٹ نہ بلوائے تو کوئی 42 ایئر ہوسٹسوں کو چھیڑ چکے ہیں وہ. نو کوشچن. اب وہ کسی ایئر لائن سے ٹریول نہیں کر سکتے. اتنا پہچانتی ہیں ایئر ہوسٹس سے، جیسی ان پہ نظر پڑتی ہے کہتی ہائے آ گیا بدماش. اب وہ ریل گاڑی سے جاتے. اللہ رحم کرے ریلوے یہ آپ پہ. اس طرح کی باتیں برداشت کیسے کر لیتے ہیں؟ بھائی خواتین کی جو واک ہوتی ہے نا، اس میں بڑے شوق اور ذوق سے شرکت کرتے ہیں. ان سے کہتے ہیں آگے چلو آگے چلو آگے چلو. عجیب مزاج کے آدمی. تو خواتین کی واک میں بھی شریک ہوتے ہیں؟ جی ہاں بڑے شوق سے. اور وہی بو والا جوتا، آڑا پاجامہ، کالی شیروانی، ٹوپی، ناک کٹوا دی ہے. آپ کی اماں کیا کہتی ہیں؟ اماں صاحب، اماں کہنے لگی ایک دن، کہنے لگی یہ بیٹا ان کو جیل میں B کلاس ملی ہے، بلکہ C کلاس ملی ہوئی. اب پہلے B تھی، پھر جب یہ واقعہ ہوا نا وہ جیلر والا، تو ان کی کلاس C کر دی گئی. اماں کہہ رہی ہیں بیٹا کسی طرح ان کی کلاس D کروا دو. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. کس بات کی؟ کہ میں ایک بدماش آدمی کی سفارش نہیں کر سکتا. کون؟ میں. آپ. پتہ نہیں یہ ملک کیسے ترقی کرے گا، بتائیے. ایک بدماش دوسرے بدماش کی سفارش نہیں کر سکتا. کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اللہ معاف کرے. توبہ. کیا کہا آپ نے ابھی؟ میں نے کہا ایک بدماش دوسرے بدماش کی سفارش نہیں کر سکتا. پروگرام کا میرے وقت ختم ہو رہا ہے. میں خدا حافظ کہہ لوں، پھر میں آپ سے بات کروں. ضرور. اجازت دیجیے. خدا حافظ.